الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ نقل کیا ترمذی نے ابی قتادہ سے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ویسے تو بھول جانے والی چیز نہیں ہے، تاہم انسان ہے، کبھی کسی پریشانی میں یا مشغولیت کی وجہ سے نماز کا وقت نکل گیا یا نیند کا غلبہ ہوا، سوتا رہ گیا، تو جب یاد آ جائے یا نیند سے اٹھے فوراً پڑھ لی جائے۔ اور البتہ یہ جو عادت بنا لینا ہے کہ صبح اٹھنا ہی نہیں اور آفس میں جاتے ہوئے پڑھ لینی ہے یا زور میں قضا، یہ طریقہ قابل اصلاح ہے اور اس کی بالکل نہ اجازت ہے نہ گنجائش ہے، گنہگار ہے دائمی۔ اس لیے یہ حالت عذر ہے کہ کوئی تکلیف ایسی ہو گئی یا اتفاقی ایسا ہو گیا، معمولات میں سے نہیں ہے کہ بعض لوگ 4 ٹائم تو بہت پابندی کرتے ہیں اور صبح کا خیال نہیں کرتے۔ اصل مطلوب یہ ہے کہ نمازوں کو اپنے اوقات میں اور مسجدوں میں اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ اصل طریقہ سنت نبوی اصل ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ابی حمید کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھتے اور اپنی ہتھیلیوں کو کاندھے کے برابر رکھتے۔ ناک اور پیشانی کا سجدے کی حالت میں زمین پر رکھنا یہ ضروری ہے، اور بازو جو ہے سمیٹنے نہیں چاہیے مردوں کو، بلکہ بازو کھلے ہوں، اور اپنی ہتھیلیوں کو کاندھے کے برابر، سجدے کی حالت کا بیان ہے۔ یہ جو پہلو لگا دیتے ہیں زمین پر، اس کو اچھی حالت سے تشبیہ نہیں دی گئی، اس بیٹھنے کو ناپسند کیا گیا۔ اور اگر کوئی عذر ہو، جیسے معذور ہے یا اس کی ہڈیوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ سجدے کی حالت میں کونیاں اٹھا سکے، تو پھر یہ کرے کہ یہ جو ہے نا اپنی ٹانگوں کے اوپر سہارا لے سکتا ہے، کونیاں یہاں ٹیک لے، اس طرح بجائے زمین پر رکھنے کے یہاں اپنے جسم کے حصے سے کونیوں کو لگا سکتا ہے، جس کو طاقت نہ ہو سجدہ کرنے کی کہ وہ زور دے سکے۔ باقی جو درست ہے اس کو اپنی عادت کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ زمین پر لگیں اور نہ یہ جسم کے دباؤ میں الگ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے جلد و قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو دعا کوئی مسلمان اپنے ایسے بھائی کے لیے کر لے جو موجود نہ ہو۔ ترمذی حضرت عبداللہ بن عمر۔ موجود نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہماری دعا کا اس کو پتہ نہ چلے، غیبانہ دعا اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ برابر میں بھی بیٹھا ہو لیکن اس کو معلوم نہ ہو کہ میرے لیے چپکے سے دعائیں ہو رہی ہیں، تو اس کو غیبانہ دعا کہتے ہیں۔ یہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسلمان کسی دوسرے کو دعا دے دیتا ہے تو یہ دعا جلد قبول ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور اس میں دعا کرنے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو مومن کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، تو جب یہ دوسرے کے لیے دعا کر لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بھی ایسا کر دے، اس کو اس سے اچھا کر دے۔ یہ دوسرے کو کہتا ہے یا اللہ فلاں بیمار ہے، اس کو صحت دے دے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی ہر بیماری سے صحت عطا فرما۔ وہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے کہ وہ پریشان ہے، مثلا رشتوں کے لیے، تو یہ جب دعا کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے کاموں میں بھی آسانی فرما۔ تو یہ ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوئی کہے یا نہ کہے، مطلقاً دعا اور خیر کی دعا ہر کلمہ گو کے لیے کہ ایمانوں کی حفاظت ہو، ہر ایک کی عزت کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، ایمان کے ساتھ لوگ جئیں،
ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں، کہیں تکلیف میں ہے تو خدا ان کو قرب سے نکال دے، کہیں روزی میں مسئلہ ہے تو اللہ تعالی رزق حلال میں آسانی، اس طرح کی دعائیں اور مغفرت کی دعائیں یہ اللہ کے ہاں بڑی قابل قبول ہیں، اور اس میں دعا کرنے والے کے لیے بہت فوائد ہیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی